پھر جلسہ 8 ستمبر کو ہوتا ہے، جس طرح سے آپ نے 22 اگست کے جلسے کا ریفرنس دیا کہ اس وقت پورا بنکر بنا کے بند کر دیا تھا، تو ایک اسپیسیفائڈ جگہ ہوگی نا، ایک ایلوکیٹڈ جگہ ہوگی، اسی جگہ کے اندر رہتے ہوئے اگر پی ٹی آئی پرامن جلسہ کرتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس پر کسی کو بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اصل میں بات ہوتی ہے، ماضی کی مثال دی جاتی ہے، 9 مئی کی بات کی جاتی ہے، تو اسی کے ریفرنس سے گورنمنٹ اس کو ریسٹرکٹ کر کے رکھتی ہے کہ بھائی کوئی امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو جائے، ٹو میک شور کہ بھائی ہر کوئی بندہ سیف رہے وہاں پر، یہ اس کے علاوہ بھی کوئی ریزن ہے؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کر دوں، جی ابھی ہم نے سوابی میں جلسہ کیا 2022 میں، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ایک سازش کے ذریعے ختم کیا گیا اور بیرونی ہاتھوں پر اور بیرونی آقاؤں کے حکم پر ایک ایسی گورنمنٹ جس کے دور میں پاکستان کے نیشنل ریزرو آلموسٹ $22 تھے، 30 بلین کے قریب فارن ریمیٹنسز تھے، پاکستان کی ٹریڈ ڈیفیسٹ آلموسٹ ختم تھا، جی ڈی پی گروتھ 6 پوائنٹ پہ تھی، اور آپ وہ تمام چیزیں، وہ احساس پروگرام ہو، وہ ملک میں بڑھتی ہوئی سیاحت ہو، وہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہو، وہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی ایکسپورٹ ہو، کرونا جیسی وبا کا بڑی کامیابی سے اور بڑی حکمت عملی سے مقابلہ کر کے ملک کو ایک بار پھر ایک پٹڑی پر چڑھانا ہو، وہ تمام کارنامے تحریک انصاف کے دور میں تھے، ان کو سبوتاج کیا گیا، ایک ایسی گورنمنٹ کو بٹھایا گیا لا کر، اور پھر 2022 سے لے کے آن ورڈ تحریک انصاف نے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں جلسے کیے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جلسوں میں، درست، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ 9 مئی بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف پر مزید ظلم کیے جائیں۔ جنہوں نے واقعہ کیا، میں آج بھی مذمت کرتا ہوں، کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سرکاری تنصیبات کو، بالخصوص ہمارے ہیروز کو، ان کے مجسموں کو، بالکل درست، ان کو نقصان پہنچائے۔ ٹھیک، ہمارے اقوام ادارے بالخصوص پاکستان کی افواج پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہیں، شرک کی طرح سے ہیں۔ تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ یہ کہتی رہی ہے، اور جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جوڈیشل انکوائری میں چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کس نے کتنا جرم کیا۔ ندیم صاحب یہ والے سٹیٹمنٹس لیکن ہم جیل سے نہیں دیکھتے آتے ہوئے، وہاں سے ہم ایک مزاحمتی پروپیگنڈا دیکھتے ہیں، مزاحمتی بیانیاں دیکھتے ہیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہر پاکستانی بات کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم بانیہ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ الگ ہی قسم کے سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں جو جیل سے ریلیز ہوتے ہیں، اور پھر کہیں نہ کہیں بیک ڈور رابطے بھی ہوتے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی ایک کنفیوژن والی سائڈ پر کیوں نکل جاتی ہے؟ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، بانیہ پی ٹی آئی کا یہ سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے سانحہ 9 مئی میں جو لوگ انوالو تھے، آپ ان کا فوجی ٹرائل کریں، عدالتیں ان کو سزائیں دیں، وہ ایک طرف ہیں، ہم پی ٹی آئی کی حقیقی طاقت ہیں، پار ہیں، لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہم الگ لوگ ہیں، ہم کلیئر لوگ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کلیئر سٹیٹمنٹ آنا چاہیے بانیہ پی ٹی آئی کی جانب سے؟ لیکن پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ایک شخص قید میں ہے جی، اب نہ آپ کے پاس 100% کنفرم ہے، نہ میرے پاس 100% کنفرم ہے کہ ان کی کون سی اسٹیٹمنٹ ہائی لائٹ کرنے دی جاتی ہے اور کون سی اسٹیٹمنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وہ کرتے ہیں، مطلب ہماری ایم این اے ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ، ان کی ملاقات ہوئی، اب نیشنل اسمبلی کی ممبر ہیں، خاتون ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، کوالیفائڈ ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ خان صاحب نے کہا کہ میری جان سے بھی زیادہ اہم پاکستان کی فوج ہے، مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی بنیاد ہے۔ پھر خان صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا کہ آپ نشاندہی کریں بذریعہ جوڈیشل کمیشن، دیکھیں انصاف کا حق نیچر نے بھی اور پاکستان کے قانون نے بھی، ہماری شریعت نے بھی ہر شخص کو دیا ہے۔ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی بھی شخص کو، اگر اس نے گناہ نہیں کیا، کوئی جرم، کسی جرم کی سزا دوں۔ خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ مجھ تک پہنچی، انہوں نے ابھی بھی کہا کہ اگر میری پارٹی میں وہ لوگ ہوئے میں انہیں پارٹی سے نکالوں گا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تو اب چونکہ وہ پابند سلاسل ہیں، معلوم نہیں ہے ان کی کس بات کو نہیں، تو وہ آپ کی پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں، جن پر آپ کا ٹرسٹ ہے، جن پر پارٹی کا ٹرسٹ ہے، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ابھی سٹنگ چیئرمین ہیں، یا پھر دوسرے لوگ ہیں جو ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو ان کے تھرو بھی ایک اوتھینٹک، جینون اور ایسا کریڈیبل سٹیٹمنٹ آ سکتا ہے سر، یہ وے آؤٹ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ دیکھیں میں گزارش کر دوں، آپ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ اس وقت ورکنگ میں ہے، اس میں بالخصوص بیرسٹر گوہر خان صاحب اور عمر ایوب خان اور ان کے رفقا، آپ کسی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی
اشتعال دلانے والی اسٹیٹمنٹ کا ریفرنس نہیں دے سکتی کہ ان کی طرف سے کوئی ریفرنس. انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ خان صاحب بالکل نہیں چاہتے کہ ملک میں انتشار بڑھے. وہ نہیں, یہ ایک باقاعدہ تھے کہ میں ایک عام کامن پاکستانی ہوں, میں کب چاہوں گا کہ ملک میں انتشار ہو. اگر ملک میں انتشار ہوگا تو وہ میرے گھر تک انتشار پہنچے گا. میں کب چاہوں گا اس ملک میں بے روزگاری ہو, بدامنی ہو. یہاں جو حکمران بیٹھے ہیں ان کی لائف لائن یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کو ہر صورت اینٹی اسٹیٹ متشدد لوگوں کا گروہ بنا کر پیش کریں. وہ ان کے پاس نہ اس بات کا جواب ہے کہ جی جو 300 یونٹ بجلی کے انہوں نے فری دینے تھے وہ کہاں ہیں. نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پیٹرول کا ریٹ 100 روپے کرنا تھا. نہ وہ یہ کہہ سکتے تھے, وہ فرماتے تھے اب ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ میاں جدوں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. تو وہ بتائیں نا جی, اب میاں صاحب بھی ادھر ہی ہیں, بڑے میاں بھی ادھر ہیں اور چھوٹے میاں بھی ادھر ہیں. بڑے میاں سبحان اللہ اور چھوٹے میاں انا للہ. تو میں تو اب یہی چاہوں گا نا کہ اگر حکمرانوں کی توجہ اپنے ایجنڈے پر ہو, لوگوں کی ویلفیئر کی بات ہو, تو پھر نہ یہ بلوچستان جیسے واقعات ہوں, نہ کچے کے ڈاکو ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو مارے. سر اس سے بھی یہ تو حکمران جو اس وقت سٹنگ پارٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے. لیکن دوسری جانب جس طرح سے آپ نے بات کی, اسٹیٹمنٹ کی, تو جو ڈیجیٹل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں چیز, کیا آپ اس کو بھی آن نہیں کریں گے جس کو ہم ڈیجیٹل ٹیررزم کے زمرے میں دیکھتے ہیں اور خود وہ چیزیں جو ہیں وہ سبوٹاج کر رہی ہوتی ہیں پاکستان کے امن کو, سلامتی کو, اس کو تو کہیں نہ کہیں آپ خود آن کریں گے کہ وہ آپ کی پارٹی. میں آپ کو بڑی ایک واضح گزارش کر دوں جی, میں اس تھنک ٹینک کا حصہ ہوں جو ہر اس چیز کی مذمت کرتا ہے, ہر اس چیز کو ناپسندیدہ اور تکلیف دہ سمجھتا ہے جو کسی بھی طرح پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچائے. لیکن میرے پاس بہت سارے شواہد بھی ہیں, تجزیہ بھی ہے, تجربہ بھی ہے کہ یہ بی جمالو پورا رول پلے کر رہی ہیں. بی جمالو میں کہتا ہوں اس مائنڈ سیٹ کو جو نہیں چاہتے یہ مائنڈ سیٹ آپ کی پارٹی کے اندر ہی ایگزسٹ کرتا ہے ایسے سر؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے آج کے حکمرانوں کا. بھئی آپ دیکھیں ہماری پارٹی کی تمام لیڈرشپ تو جیلوں میں ہے. مجھے پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں کوئی ایک شخص بتا دیں جس میں 20-30 مقدمے نہ ہو, جس جماعت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو کہ ان کی زبان بندی ہو, وہ ایک فکرہ نہ کہہ سکیں, وہ ایک بات نہ کر سکیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت جیسے لوگ بھی آتے ہیں. تھینک یو سو مچ ندیم قریشی صاحب, آپ کے وقت کا شکریہ. شو کا وقت اصل میں کم ہے ورنہ ہم گفتگو کو آگے بھی بڑھاتے. ناظرین, 8 ستمبر کا جلسہ, اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے اسٹیٹمنٹس, اور دوسری جانب حکومتی جماعت جو یہ چاہتی ہے کہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو. ایک دوسرا ایپیسوڈ خدا نخواستہ ہمیں 9 مئی جیسا نہ دیکھنا پڑے. لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے, اس کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے, اس کی ایک اپنی اسٹرینتھ ہے, اپنی پار ہے, اس سے بھی کسی طور پر انکار نہیں ہے. لیکن ملک سب سے اوپر ہے, سلامتی سب سے اوپر ہے, افواج پاکستان سب سے اوپر ہے, ہمارا دفاع سب سے اوپر ہے, اور اس کے بعد ہم ہیں, آپ ہیں, سیاست ہے, سب کچھ ہے. شو کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.